بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اصحاب با وفات سبھی سچے تھے وفادار سبھی، مرتے رہے ہاں مرتے رہے سب، لیکن حبیب ہرگز نہ جھکے۔ ایک ایک نے سینہ پیش کیا، ایک ایک تہ تیغ جاتا رہا، دنیا نے یہ منظر دیکھ لیا، کربل میں علی اکبر نہ جھکے۔ ہاں منظر تھا وہ وقت پڑا، شمر آیا اور سینے پہ چڑھا، سب کہتے رہے اے میرے خدا، سر شے کا وہاں ہرگز نہ جھکے۔ سب کہتے رہے اے میرے خدا، سر شے کا وہاں ہرگز نہ جھکے۔ السلام علیکم۔ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے رہوار پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر کی طرف پیش قدمی کی اور ایک اہم خطبہ ارشاد فرمایا، ہے لوگو پہچانو کہ میں کون ہوں، پھر خود کا جائزہ لو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ دیکھو کہ کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ پھر ان کے سرداروں کے نام لے کر پکارا اور کہا، ہے شبس بن ربی، ہے حجر بن ابجر، ہے قیس بن اشعث، کیا تم نے مجھے یہ نہیں لکھا کہ پھل تیار ہے اور زمین سرسبز ہو چکی ہے؟ اب صرف اپنی ایک فوج کو آگے بھیج دیں۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم تم نے ایسا کہا۔ کیا تم اپنے چچا زاد بھائیوں کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہ تمہیں ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسا تم چاہتے ہو۔ امام حسین نے جواب دیا، تم اپنے بھائی جیسے ہو۔ پھر اسے مسلم بن عقیل کے ساتھ اس کی اور اس کے بھائی کی غداری کی یاد دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا، نہیں خدا کی قسم میں تم سے بیعت نہیں کروں گا جیسا کہ ایک بزدل شخص کرتا ہے، اور نہ ہی خود کو ایک غلام کی طرح تمہارے حوالے کروں گا۔ آخر کار ایک مارکا برپا ہوا، ایسا مارکا جس سے امام حسین اور ان کے اصحاب باوفا نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم کر دیا، ایک لافانی حقیقت۔ دشمن کے فوجی امام کا مقابلہ کرنے میں ہچکچاتے تھے، لیکن ان کے کمانڈر عمر سعد نے بلند آواز سے کہا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ عربوں کے قاتل کا بیٹا ہے، اس پر ہر طرف سے حملہ کرو۔ دشمن کے لشکر کے ایک راوی حمید بن مسلم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ پرسکون اور ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔
جبکہ بچے، اہل و عیال اور ساتھی مارے گئے ہوں۔ جب پیادہ ان پر حملہ کرتے تو اپنی تلواروں سے ان کا جواب دیتے، تو وہ ان کے دائیں بائیں اور پیچھے چھپ جاتے، جس طرح بکریاں جب بیریا ان پر حملہ کرتا ہے تو پیچھے بھاگ جاتی ہیں۔ وہ اکیلے ہی ان کی صفوں پر حملہ کرتے رہے، پھر اپنے مقام پر یہ کہہ کر واپس لوٹ آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی خدا کے سوا کوئی طاقت اور تمکنت نہیں ہے۔ جس وقت بنی اسرائیل پر عدل و انصاف کا سورج غروب ہو چکا اور خدا کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان سے چل بسے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ایک طاقتور دشمن یعنی جالوت کو بھیجا۔ اس نے انہیں ذلت کا اصلی کڑوا مزہ چکھایا اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کے مال، ان کی جائیداد لوٹ لی۔ اس ذلت کے عالم میں وہ اپنے نبی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ بھیجیں جو ان کے بکھرے ہوئے گروہوں کو اکٹھا کرے اور انہیں خدا کی راہ پر لڑنے کے لیے آمادہ کرے۔ خدا نے ان کی دعا مستجاب کی اور ان کے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر چن لیا۔ وہ ایک با خدا شخص تھے جسے رب العزت نے جسمانی طاقت اور وسیع علم عطا کیا تھا۔ البتہ بنی اسرائیل نے ان کی غربت کی وجہ سے اس پر اعتراض کیا۔ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ تھی کہ خدا نے انہیں عہد کا صندوق واپس کر دیا جو ان کی شان و شوکت کی علامت تھی۔ طالوت نے اپنی فوج کے ساتھ کوچ کیا، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے امتحان میں ہی اپنے ایمان میں ہچکچاہٹ اور کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ صرف مومنین کا ایک چھوٹا سا گروہ ان کے ساتھ رہ گیا۔ کہا گیا کہ ان کی تعداد 313 تھی۔ جب دونوں فوجیں آپس میں ملیں تو جالوت اپنے غرور اور ساز و سامان کے ساتھ مبارز طلب کرنے لگا۔ اسرائیلی سپاہیوں کے دل اس سے خوف زدہ ہو گئے اور کمانڈرز پیچھے ہٹ گئے۔ میدان جنگ میں خوف کی خاموشی چھا گئی۔ اس لمحے جب سب خوف سے کانپ رہے تھے تو ان کی صف سے ایک نوجوان نکلا۔ وہ مشہور جنگجوؤں میں سے نہیں بلکہ داؤد نامی ایک معمولی چرواہے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور وہ انہیں تسلی دینے کے لیے میدان جنگ میں آئے، لیکن دل ہمت سے بھرا ہوا تھا، جس کا سرچشمہ ان کا خدا پر یقین تھا۔ داؤد بادشاہ طالوت کے پاس پہنچے اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا، میں اس کی جان لے سکتا ہوں۔ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے چھوٹی عمر اور بھولے پن پر حیرت سے نظر کی، لیکن داؤد اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ داؤد کو جالوت کے بڑے ہتھیاروں یا اس کی طاقتور جسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بجائے داؤد نے اپنا ہتھیار اٹھایا جس سے وہ عموماً پتھر پھینکا کرتے تھے۔ زمین سے 3 پتھر اٹھائے، پھر آگے بڑھ کر جالوت کو مخاطب کیا۔ داؤد جالوت کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جالوت نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا تم میرے سامنے اس طرح آؤ گے جیسے کوئی کتے کے سامنے پتھر پھینکتا ہے؟ داؤد نے جواب دیا، تم کتے سے بھی زیادہ پست ہو۔ میں رب الافواج کے نام پر تم سے لڑوں گا۔ پھر ایک پتھر اپنی گلیل میں ڈالا اور دشمن کی جانب پھینک دیا۔ پتھر جالوت کی پیشانی پر لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ عباسی خلافت کے دارالحکومت سامرا اور خلیفہ متوکل کے محل میں یعقوب بن اسحاق دوروکی اہوازی موجود تھے، جو ابن سکیت سے مشہور ہیں۔ ابن سکیت نہ کوئی وزیر تھے اور نہ ہی کوئی قوم کے رہنما، بلکہ اپنے وقت کے عربی زبان کے ماہر تھے۔
خلیفہ نے انہیں اپنے دو بیٹوں معتز اور موید کے لیے معلم کے طور پر منتخب کیا۔ یہ محل ایک خطرناک جگہ تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت سے اپنی وفاداری کے لیے مشہور تھے۔ متوکل علی کے خاندان سے شدید نفرت کے لیے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ ایک دن متوکل اپنے محل کے دالان میں اپنے دو بیٹوں یعنی معتز اور موید کے ساتھ بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹوں کی فصاحت اور شائستگی پر فخر اور سربلندی کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، چنانچہ ان کے استاد کو بلایا۔ ابن سکیت داخل ہوئے اور انہیں سلام کیا۔ متوکل نے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا، ہے ابن سکیت، کیا تم میرے ان دونوں بیٹوں کو چاہتے ہو؟ ابن سکیت نے جواب دیا، ہاں میں انہیں چاہتا ہوں۔ پھر استاد کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے اپنا سر سکیت کی طرف جھکاتے ہوئے حاضرین کے سامنے پوچھا، تمہیں ان دونوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے، میرے یہ دونوں بیٹے یا حسن و حسین؟ محل میں خاموشی چھا گئی، سب ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور ایک سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں ابن سکیت پر تھیں، سب ایسے لفظ کے انتظار میں تھے جو انہیں خلیفہ کے غضب سے بچا لے۔ ابن سکیت نے براہ راست متوکل کے چہرے کی طرف دیکھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، خدا کی قسم، علی ابن ابی طالب کا خادم کمبر تم سے اور تمہارے دونوں بیٹوں سے بہتر ہے۔ متوکل کا چہرہ غصے سے بدل گیا، یہ ایسی بات تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان الفاظ کا کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے اپنے ارد گرد محافظوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے حلقوم سے اس کی زبان نکال لو۔ جلادوں نے پیش قدمی کی، ابن سکیت کو پکڑ لیا اور فوراً حکم پر عمل درآمد کیا۔ ابن سکیت اسی وقت شہید ہو گئے۔ سن 67 ہجری میں کوفہ میں امارتی محل کے 4 ماہ کے محاصرے یعنی خوراک ختم ہونے اور پانی کی فراہمی منقطع ہونے کے بعد مختار ثقفی نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، محاصرہ صرف ہمیں کمزور کر دے گا، لہٰذا ہمارے ساتھ آؤ تاکہ ہم عزت کے ساتھ مرنے تک لڑیں۔ خدا کی قسم، اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس عمل میں مخلص ہو تو میں مایوس نہیں ہوں۔ وہ نفسانی طور پر کمزور ہو چکے تھے اور جواب دینے سے قاصر تھے۔ جب مختار نے یہ دیکھا تو کہا کہ خدا کی قسم، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اپنا فیصلہ ان پر تھوپ سکتا ہوں۔ پھر غسل کیا، خود کو عطر سے معطر کیا اور صائب بن مالک اشعری سمیت اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ محل کے دروازے پر لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ سب مارے گئے۔ جب محل میں رہ جانے والوں نے مختار کے قتل عام کو دیکھا تو دروازے کھول دیے تو خود کو مصعب بن زبیر کے حوالے کر دیا۔ تقریباً 7,000 لوگوں نے بیعت کی اور نئی حکومت کے تابع ہو گئے۔ مصعب نے پہلے انہیں اسیر کیا، پھر ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ پھر مصعب نے مختار کی 2 بیویاں ام ثابت اور عمرہ بن نعمان کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس لائی گئیں تو ان سے کہا کہ تم مختار کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ ام ثابت نے خوفزدہ ہو کر کہا، ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ اس نے اسے باہر لے جانے کا حکم دیا۔ پھر وہ عمرہ کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہا، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے جواب دیا، خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے تھا۔ مصعب نے اسے قید کرنے کا حکم دیا اور انہیں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو خط لکھ کر اس کی باتوں سے آگاہ کیا۔ عبداللہ نے واپس لکھا، اسے باہر لے جا کر مار ڈالو۔
مصعب اسی رات انہیں ہیرا اور کوفہ کے درمیان علاقے میں لے گیا۔ ایک فوجی نے جس کا نام مطر تھا اس خاتون کو 3 بار تلوار سے مارا اور وہ خون میں لت پت زمین پر گر گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، کربلا کی داستانوں میں سلسلہ وار داستان آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ جس میں آپ نے محسوس کیا کہ شجاعت اللہ کی طرف سے کتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اگر انسان کے پاس شجاعت نہ ہو تو انسان انسانوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا کہ جب شرافت انسان کو اخلاقی پیرائے میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کی 4 صفتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان 4 صفتوں میں جو اہم ترین صفت ہے وہ شجاعت ہے۔ مثلا وہ 4 صفتیں اگر بیان کی جائیں، ایک حکمت ہے، ایک عفت ہے، ایک شجاعت ہے، ایک عدالت ہے۔ ان 4 صفتوں کے گرد انسان کی انسانیت شرافت مندانہ طریقے سے بھی بڑھتی ہے اور رذیلانہ طریقے سے بھی بڑھتی ہے۔ ان 4 صفتوں میں افراط اور تفریط سے انسان کی شخصیت کم اور بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی ان 4 صفتوں میں افراط ہو تب بھی نقصان ہے، ان 4 صفتوں میں تفریط ہو تب بھی نقصان ہے۔ دیکھیں، آپ کربلا میں شجاعت کو مجسم کر کے دکھایا گیا اور اللہ کی اس آیت کا عملی ثبوت دیا گیا، جیسا کہ پروردگار عالم نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کی داستان کو یہ بیان کرتے ہوئے کہا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے ان کے قصوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی داستان کو بیان کرتے ہیں۔ کون تھے وہ؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ وہ شجاع لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اسی شجاعت کی وجہ سے ہم نے انہیں ہدایت عطا کی۔ اللہ شجاع لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی شجاعت ہے جس کی طرف پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، من المؤمنین رجال، مؤمنوں میں سے بعض شجاع لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ شجاعت انسان کو خدا کی بارگاہ میں عزت، افتخار اور وقار فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ شجاعت ایسی صفت ہے کہ اگر اس میں افراط آ جائے تو وہ تہور کہلاتا ہے، یا اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو لاپرواہی کہلاتی ہے، اور اگر اس میں کمی آ جائے تو خوف کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ بزدلوں کو، خوف زدہ لوگوں کو امامت، ولایت، نبوت عہدہ نہیں دیتا، بلکہ قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما وہ ہو جو نڈر ہو، جو بہادر ہو۔ اسی لیے جب نیلسن منڈیلا نے 8 اصول مرتب کیے قوم کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں 8 اصول تمام قوم والے پڑھیں تاکہ اس قوم میں پڑھنے والے تمام افراد جب اس معاشرے میں آئیں تو وہ لیڈرشپ، وہ رہبری کی صلاحیت رکھیں، تو ان 8 اصولوں میں سے ایک اصول شجاعت تھا۔ بچوں کو شجاعت سکھائی جائے، بچوں کو بہادری سکھائی جائے، مگر ہاں توجہ رہے، لاپرواہی اور شجاعت میں فرق ہے۔ جب آپ توجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ شجاعت کا جو روٹ ہے، شجاعت کا جو منبع ہے، شجاعت جہاں سے پھوٹتی ہے، وہ شجاعت ایمان کے کنویں سے، ایمان کے چشمے سے پھوٹتی ہے، اور ایمان حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور حکمت تقاضا کرتی ہے کہ حق کا دفاع کیا جائے، اور جب حق کا دفاع کیا جائے تو پھر جب حق کا دفاع کیا جائے تو اس کے لیے ایک
طریقہ ہو، ایک راہ حل ہو جس کے ذریعے سے حق کا دفاع کیا جائے، اور اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اندیشے، نقصان والے اندیشے کے، نڈر ہو کر جب آگے بڑھتا ہے تو اسے شجاعت کہتے ہیں۔ اور لاپرواہی کیا ہوتی ہے؟ جذبات کے اندھے کنویں سے عقل و حکمت کے بغیر، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر عمل کو لاپرواہی کہتے ہیں۔ اسی لیے جب ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شجاع انسان یا شجاع انسان کی ایک خاصیت ہے، وہ مبارزہ ہے، مقابلہ ہے۔ کبھی وہ خاموشی کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے، کبھی وہ جنگ کر کے مقابلہ کرتا ہے، کبھی تلوار کو نیام میں رکھ کر مقابلہ کرتا ہے، کبھی تلوار کو نیام سے نکال کر مقابلہ کرتا ہے۔ یہ شجاع کی علامت اور پہچان ہے۔ اور وہی شجاع شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہوا کبھی صلح کے ذریعے سے شجاعت کرے گا کہ بعض لوگ جب نہیں سمجھ پائیں گے تو آ کر یہ کہتے ہیں السلام علیک یا مذل المؤمنین نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ تو وہاں پر امام حسن یہ بتاتے ہیں کہ یہ شجاعت ہے کہ بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ قدم کو بڑھایا جائے۔ بہت ہی عمدہ یہ معاملہ ہے کہ جب امام علی کو لے جایا جا رہا تھا مثال کے طور پر، تو وہاں پر مولا کائنات کے قریبی صحابی انہوں نے تلوار نکالی، جو ظالمین آئے تھے علی مولا کی گردن میں رسیاں ڈال کر لے جا رہے تھے، تو اس نے تانا دیتے ہوئے سلمان محمدی کو کہا تم تو ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہو، کیوں لڑائی نہیں کرتے، کیوں شجاعت کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ سلمان محمدی نے کہا کہ جو ابو الحکمت ہے، جو حکمت کا باب ہے، جس کے لیے رسول نے کہا انا دار الحکمہ و علی بابہا، وہ جب کوئی معاملہ نہیں کرتا تو سلمان کس طریقے سے تلوار نکالے؟ تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بے جا اقدام، بلا ضرورت اقدام، بغیر سوچے سمجھے اقدام، یہ شجاعت نہیں کہلاتا۔ ایک دفعہ جناب بلال علی مولا کے دشمن کے پاس گئے تو اس کے پاس ایک علی مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے اٹھ کر بلال کی تعظیم کی، تو بلال کو علی مولا کے دشمن نے تھپڑ مارا، اسے برداشت نہ ہوا کہ علی کے محب کی عزت کی جائے، تو جس نے احترام اور عزت دی تھی وہ بیمار ہو گیا۔ مولا کائنات اس کے پاس گئے، کہا تمہیں پتہ ہے تم مریض کیوں ہوئے؟ کہا کیوں؟ کہا تم نے بے جا تعظیم کی، اس کی وجہ سے سبق میں پروردگار عالم نے تمہیں یہ درس عبرت کے طور پر تمہیں مرض دیا۔ تو یاد رکھیے کہاں پر بولنا ہے، کہاں پر نہیں بولنا، یہ شجاعت ہمیں سکھاتی ہے۔ جذبات کا اندھے طریقے سے استعمال یہ شجاعت نہیں ہے۔ یاد رکھیے شجاعت حق کے لیے خطرہ مول لیتی ہے، لاپرواہی بغیر حق کے خطرہ مول لیتی ہے۔ شجاعت ہمیشہ حق کے دفاع میں، حق کی حمایت میں، حق کے تحفظ کے لیے مظاہرہ کرتی ہے، مگر لاپرواہی ایسا نہیں کرتی۔ اور شجاعت کے استعمال کے لیے حکمت بہت کار فرما اور بہت ہی مفید اسلحہ اور مفید فکر ہے۔ اگر حکمت انسان کے پاس ہوگی تو آسانی کے ساتھ شجاعت کو وہ انجام دے پائے گا۔ یاد رکھیے شجاعت وہ انسان اختیار کرتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف اور اللہ کے لیے مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے خدا کی رضا کے لیے آگے بڑھے۔ یہ اس لیے شجاعت اختیار نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کتنے لوگوں کو مار دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ کتنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، شجاعت کا مظاہرہ کیا، لوگ کیا کہیں گے کہ کتنا بہادر ہے۔ نہیں، اگر ایسا کرے گا تو وہ پھر شہید الحماری کہلائے گا، وہ صحیح طور پر شجاع نہیں کہلائے گا۔ شجاعت تقویٰ کی تابعدار ہے،
جس کے پاس تقویٰ ہوگی وہی صحیح طریقے سے شجاعت کو اختیار کر پائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے رسول خدا کو تنہا پا کر رسول خدا پر حملہ کیا اور حملہ آور ہو کر رسول خدا کے سر پر چڑھ کر یا رسول خدا کے قریب کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنے لگا کہ بتاؤ کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچا پائے؟ تو رسول خدا نے شجاعت والے لب و لہجے میں، اعتماد والے لب و لہجے میں یہ جملہ کہا، میرا اور تمہارا رب مجھے تم سے بچائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ شجاعت سامنے والے لوگوں کے پتوں کو پانی بنا دیتا ہے، انہیں کمزور بنا دیتا ہے۔ اگر شجاعت ہو تو سامنے والا بہت ہی جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سوچنی چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے، گرچہ مولانا روم نے اس داستان کو بیان کیا کہ شجاعت اور لاپرواہی میں کیا فرق ہے۔ لاپرواہی کے پس پردہ اپنی خواہشات نفسانیہ ہوتی ہیں، اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے، جملہ یوں درست ہوگا، اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے، اپنی انا ہوتی ہے، اپنے آپ کو معتبر بنانا ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک عمدہ مثال ہمارے سامنے جنگ میں نظر آتی ہے کہ عامر بن عبد ود نے جب مولا کائنات پر غلط طریقے سے حملہ کیا تو مولا کائنات اس کے سینے سے اتر گئے۔ تو یہاں پر مولانا روم نے کہا کہ شجاعت تو لوگوں کو پتہ ہے تلوار چلانا کا، اصل شجاعت سے بڑھ کر جسے فتوت کہا جاتا ہے، جسے جوان مردانگی کہا جاتا ہے، وہ فتوت سینے سے اتر جانا ہے۔ یہ کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچوں کو ضرورت پڑے گی پانی کی، حسین کے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کریں گے، مگر جب کربلا کے لک و دک صحرا میں 2 محرم کو ہر کا ہاپتا کاپتا ہوا لشکر، پیاسا لشکر پہنچتا ہے تو حسین نہ فقط ہر کو، ہر کے سپاہیوں کو، بلکہ ہر کے سواریوں کو بھی پانی پلاتے، نہ فقط سواریوں کو بلکہ ہر کے سواریوں میں جو لگے نال تھے، جو گرم ہو چکے تھے، ان پر بھی پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ سواریاں آرام کر سکیں۔ یہ شجاعت کا مظاہرہ ہے کہ حسین مولا کے پاس ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ امام حسین کس طریقے سے اہل البیت کس طریقے سے بہادری کا، شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتے ہیں اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، شجاعت کا تعلق تلوار سے نہیں بلکہ جذبے سے ہے۔ حق کے ساتھ انسان منسلک ہو تو یہ جذبہ انسان کو ہر میدان میں بہادر بنا دیتا ہے۔ ان تمام داستانوں اور واقعات اور کہانیوں سے جو آپ کے سامنے سے گزری اور جن کا خلاصہ پیش کیا گیا، یہ مکتب حسین کو بیان کرتی ہیں۔ اخلاص کے ساتھ شجاعت، بصیرت کے ساتھ ولایت، امید کے ساتھ صبر، عزت کے ساتھ ایثار اور شجاعت کے ساتھ ظلم کا انکار، گویا کہ یہ حسین کا مکتب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے معاشرے میں ان خوبصورت صفتوں کو اختیار کر کے معاشرے کو، خود کو، دین کو، اسلام کو عزت اور آبرو والا بنانا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں مکتب حسین سے ان حسین صفتوں کو اختیار کر کے حسینی بننے کی توفیق مرحمت فرما، اور حسین زمان امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔